إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کو اس کی دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین مخلوق کے درمیان عدل فرمائے گا۔ جو اچھی زندگی جی کر آئے گا اس کو انعام ملے گا، اور جس کی زندگی میں خرابی تھی اور وہ بگاڑ پر راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر ایمان تھا تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوگا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، چاہے تو سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ تو اہل ایمان کو اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا اور چاہے گا تو گناہوں کی سزا دے گا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اگر بغیر توبہ کے مر جائیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوں گے۔ اللہ چاہے گا انہیں معاف فرمائے گا، اگر چاہے گا انہیں سزا دے گا۔ لیکن کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور اسی حال پہ مر جانے والے، حق کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہ کرنے والے، قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف اللہ کے حق میں ظلم کیا شرک کے ذریعے، بلکہ مخلوق پر بھی ظلم کرتے تھے، کسی کی جان کا نقصان کیا، کسی کے مال کا، کسی کی عزت کا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کا حق ان کو دلائے گا۔ لہٰذا دنیا میں اگر کسی کو اس کا حق نہ ملے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دنیا میں قانون طاقتور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، فیصلہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا ایسے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جن کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے۔ مال و دولت کے ذریعے سے وہ قانون کو خرید لیتے ہیں، فیصلہ دینے والوں کو خرید لیتے ہیں، اور سیاسی طاقت کی وجہ سے بعض اوقات انسان فیصلوں کو متاثر کر دیتا ہے اور حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ لہٰذا جس کو حق نہ ملے دنیا میں اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سب ختم نہیں ہوا، ابھی ایک دن باقی ہے، اور وہ دن آئے گا اس میں حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے مال و دولت اور عزت اور ان معاملات میں حق، بلکہ جو نیکیاں اس نے کی ہیں، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کی بھرپور جزا ان کو عطا کرے گا۔ بعض اوقات انسان اندھیرے میں نیکی کرتا ہے، مخلوق کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ رب العالمین
ایسی نیکیوں کو خصوصی طور پر ان پر بندے کو نوازتا ہے جو اخلاص کے ساتھ مخلوق سے چھپا کر کی گئی ہوں. ایسی نیکی کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر بدلہ دے گا، بھرپور بدلہ دے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا ذکر کیا اور ان کی نعمتیں بیان کی تو ایک بہت بڑی بات بیان کی جس کو آج ہم دیکھیں گے، اور پچھلے درس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا لیکن مختصراً بات ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ ساری چیزیں جو ملیں گی، جنت میں ٹھکانہ، کامیابی، نیک بیویاں، اچھے کھانے، شراب کے دور، ایسی شراب جس کو پی کر انسان بکواس نہ کرے، ایسی مجلسیں جن میں خوشی ہو اور آپس میں دل آزاری نہ ہو، جھٹلانا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی. کس بنیاد پر؟ رب العالمین کی طرف سے جزا کے طور پر. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ ان کے رب کی طرف سے جزا کے طور پر ہوگی. جزاء من ربک، ان کا رب جس نے انہیں ہدایت دی، ان کا رب جس نے دنیا میں ان کی مدد کی، کھلایا پلایا، بہترین جسم دیا، صلاحیتیں دیں، ہدایت دی. وہ رب ہے تبھی تو اس نے سب کچھ کیا. ان کے بس میں کیا تھا؟ یہ اس کی عطا ہے. دنیا میں اس نے ہدایت دی، آخرت میں اس نے اس کا انعام دیا. چونکہ رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی ناقدری انہوں نے نہیں کی تو ان کی طرف سے آنے والے اعمال کی بھی رب نے ناقدری نہیں کی. وہ رب ہے، عطا کرنے والا، پالنے والا، نگرانی کرنے والا، مدد کرنے والا، مالک ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہے. عطاء من ربک، جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ ان کے رب کی طرف سے ایک جزا ہوگی. جزا بدلے کو کہتے ہیں، اور بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، انعام بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے. تو جزا میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. اسی لیے کفار جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جزاء وفاقا. یہ بل ان کے اعمال کے موافق بدلہ ہوگا، ان کے اعمال کے موافق جزا ہوگی. جو بھی سزا ان کو ملے گی ان کے اعمال کے مطابق ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا دے. غلطی چھوٹی تھی اور سزا بڑی مل گئی، ایسا نہیں ہوگا. جو بھی سزا اس کو ملے گی اس کے گناہ کے مطابق ہوگی. یہ بھی ایک بہت اہم قاعدہ ہے جس کو کسی خاص درس میں ہم دیکھیں گے. الجزاء من جنس العمل. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جزا اللہ کے ہاں عمل کے مطابق ہوتی ہے. اچھا عمل، برا عمل، دونوں کی جو جزا ہوتی ہے اس عمل کے مشابہ ہوتی ہے. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ہم دیکھیں گے. مستقل ایک باب ہے یہ، جس کو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی ہم دیکھیں، اس صورت کے بعد. تو جزاء من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے جزا کے طور پر ان کو دیا جائے گا. عطاء حسابا، تو جزا تو صرف کفار کے بارے میں کہا، جزاء وفاقا، اور یہاں کہا جزاء من ربک. وہاں رب کا ذکر نہیں آیا کیونکہ وہ لوگ رب مانتے بھی نہیں تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے حکموں کے تابع نہیں تھے. لہٰذا وہاں بس یہ بتا دیا گیا جزاء وفاقا، یہ برابر کا بدلہ ہے ان کے لیے بس. لیکن یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی جو اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، جو آزاد نہیں تھے. وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. کون پوچھے گا ہم کو؟ کون دوبارہ اٹھائے گا ہم کو؟ وہ منمانی زندگی جیتے تھے، آزاد، خواہشات کی پیروی کرنے والے. انہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا.
انہوں نے منمانی کی. ہمارا کوئی مالک ہے، اس کا حکم مان کے جینا چاہیے. ان کی زندگی میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی ہمارا مالک بھی ہے، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم کو کسی کا حکم مان کے جینا ہے. ان کی زندگی میں یہ سوچ نہیں تھی. کون پوچھنے والا ہے، کون سی آخرت ہے، کون سا بدلہ ہے. ان کے اندر جواب دہی کا احساس نہیں تھا. جب مالک ہی نہیں تو پوچھے گا کون؟ اور آزاد ہیں، کہاں پوچھا جائے گا؟ جب آخرت نہیں تو پوچھیں گے کہاں پہ؟ زندگی جی لو، کھاؤ پیو، مزے کرو، موج مستی کرو، ختم. لیکن یہ دوسری قوم ہے، ایمان والے. یہ مانتے تھے کہ ہمارا رب ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اچھے کا اچھا، برے کا برا. تو ہم اچھی زندگی جئیں گے، اپنے مالک کا حکم مان کے جئیں گے، آزاد نہیں، منمانی نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنی بہت ساری خواہشات اللہ کے لیے چھوڑ دی اور بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں اللہ کی خاطر. تو اللہ نے فرمایا جزاء من ربک، یہ بدلہ آیا کہاں سے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. جس کو تم رب مانتے رہے نا، اس رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے بدلہ ہے. وہاں رب کا ذکر نہیں آیا، یہاں، کیونکہ یہ رب مانتے تھے اللہ کو. اس میں ایک شفقت والا انداز ہے، محبت کا انداز ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے. جزاء من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے یہ کیا ہے؟ ان کے لیے بدلہ ہے. ربوبیت کا ذکر یہاں پر کرنا یہ بندوں کے لیے ایک شفقت کا معاملہ اس میں ہے، اور یاد دہانی ہے اس کے لیے کہ یہ رب کی طرف سے ہے، بادشاہ ہے وہ ساری کائنات کا، جیسا کہ آگے بھی آئے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، صرف جزا نہیں ہے، جیسا کیا اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ، یہ جزا کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جزا سے بڑھ کر یہاں پر عطا کا بھی معاملہ ہے، گفٹ. تو بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ بھائی اتنا کیا اتنا دو. بدلے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سزا کا معاملہ وہاں تھا، جتنے گناہ کیے اتنی سزا، جزاء وفاقا. یہاں بھی جزا کا ذکر کیا، جزاء من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے یہ جزا ہے، بدلہ ہے. لیکن آگے ایک اور چیز کہی کہ یہ زیادہ کے حقدار ہیں، جتنا کیا اتنا ہی دو. نہیں، وہ تو سزا میں ہے، یہ گناہ سے بڑھ کے سزا نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، انعام جتنا کیا اتنا ہی ملے گا، نہیں. جزا کے ساتھ ساتھ اللہ کی اپنی طرف سے عطا بھی ہے. ہاں، عطا میں بھی مراتب ہوتے ہیں، نبی کے برابر امتی کو نہیں ملے گا، لیکن امتی جتنا کیا ہے، جتنا کیا اتنا ہی ملے گا، نہیں، بڑھا کے اپنی طرف سے اللہ دے گا. اسی لیے جہاں جزا میں تو آ گئے، جتنا کیا اتنا ملے گا، لیکن اس کے بعد جزا کے بعد عطا کا بھی ذکر کیا. اللہ کی طرف سے مزید عطا ہے، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. جزاء من ربک عطاء حسابا. ہاں، عطا کیسی ہے اس کے لیے خوب ہے. اسی تفسیر میں علماء نے کہا عربی زبان میں عطاء حسابا اس طرح سے جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اتنا عطا کرے گا کہ وہ کہے گا حسبی، بس ہو گیا مجھ کو، بس 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 بہت ہو گیا، کمی نہیں ہے. یہ جو جزا ہے، جزا کے علاوہ عطا بھی اللہ کی طرف سے دو باتیں اللہ نے کی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو جتنا کیا اتنا ہی نہیں ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ اللہ اپنی طرف سے دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سخی ہے، اس لیے سب سے پہلی وحی میں اللہ نے اس کو بیان کیا. جو بھی مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے؟ کنجوس دیتا نہیں ہے، روک کے رکھتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ بہت دیتا ہے. عربی زبان میں کریم کا جو لفظ ہے یہ دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، شرف والا، عزت والا، اونچا ہے.
اور کریم سخی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کرم کرنے والا بولتے ہیں نا ہم لوگ, کیسے ہیں آپ؟ ارے اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہیں, اللہ کا احسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, تو کرم کا مطلب کریم کی طرف سے عطا, احسان کا بھی ہوتا ہے. وہ احسان کرنے والا ہے, وہ بندے کو اس کے استحقاق سے زیادہ دیتا ہے, اپنی طرف سے بڑھا کے دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو عطا ہے, جو اس کا احسان ہے, پہلی صورت میں بیان کیا. اقرأ وربک الاکرم, پہلی صورت میں بتا دیا, پہلی وحی میں بتا دیا, جس کو تم نے ماننا ہے وہ بڑا سخی ہے, وہ بڑے شرف والا ہے, بہت اونچا ہے وہ, کہ بندے کو اپنی طرف سے اس نے علم دیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ چاہتا تو بندے کو اس بات کا حکم دیتا, دنیا میں تجھ کو کان دیا, تجھ کو آنکھیں دیں, تجھ کو دل دیا, دماغ دیا, اب ڈھونڈ صحیح کیا ہے. چاہتا تو کرتا, اتنی صلاحیت لے کے کرے گا کیا تو؟ اب ڈھونڈ صحیح کیا ہے. اگر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جنت, اگر زندگی بھر تلاش کرتا رہا اور نہیں ملا, فیل ہو گیا تو جہنم. اللہ چاہتا تو ایسا بھی کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے نہیں کیا, انسان پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا کہ تو تلاش کر صحیح کیا ہے, اپنی عقل سے سمجھ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اپنی عقل سے تو اس پہ غور کر کے نتیجے پر پہنچ, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, تو اپنی طرف سے معلوم کر اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. کیا اللہ نے ایسا نہیں, اللہ نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہر دور میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا, ہر امت میں رسول بھیجے, اور رسولوں کے ذریعے انسان کو بتایا کیا, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے بچو. انسانوں کو رہنمائی دی, کیوں دی اللہ نے رہنمائی؟ رب ہے وہ آپ کو کھانا دے گا, پانی دے گا, جو جسم کی ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت ہے, دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے. آخرت کے لیے علم چاہیے کہ میرا رب ہے کون, دینے والا کون ہے, میں اس کو کیسے خوش کروں, اس کے بڑے انعام کو کیسے حاصل کروں. یہ تو ایسے ہی مل رہا ہے بغیر مانگے, یہ تو ایسے ہی مل رہا ہے, ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو گیا. تو کہاں ملتے, باہر آنے کے بعد جانا پڑتا ہے, آرڈر کرنا پڑتا ہے آن لائن, 2 کان چاہیے, 2 آنکھیں چاہیے, ایسا ہے ماں کے پیٹ میں. ابھی استعمال میں بھی نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں آنکھیں استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے کیسا رب ہے ہمارا. استعمال باہر جا کے کرنا ہے اس کو, لیکن یہی دیں گے ہم اس کو پیشگی طور پر, ایڈوانس میں. یوز کرنا دنیا میں ہے, باہر ہے, دیں گے یہیں پہ. آنکھیں دے دی اور زبان دے دی, وہاں پہ بولنا آگے بہت ٹائم ہے, جب بولنا ہے تب دیں گے, پہلے سے لے لے. وہ سخی ہے. اور یہ بھی ہے کہ مانگنے پر بھی موقوف نہیں رکھا, کہ انسان ہاں تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اس کو سمجھ میں آ جائے, ارے مجھ کو آنکھیں چاہیے, پھر مانگ رہا, اللہ آنکھ دیں, آنکھ آ گئی. ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو زبان بھی نہیں آتی, مانگتا کیسے؟ مانگنے کے لیے بھی تو زبان چاہیے. تو وہ مانگنے کے لیے کیا کرتا, اور مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں ہوتے تو کیسے مانگتا؟ سوچیے, اس نے مانگنے سے پہلے دے دیا. اس کو معلوم تھا, بچے کو معلوم تھا مجھ کو کیا چاہیے دنیا میں. غور کیجیے, اس بچے کو کیا معلوم, دنیا میں جا کے مجھ کو آنکھ لگے گی, کان لگیں گے, زبان لگے گی, ہاتھ لگیں گے, دوڑنے کے لیے پاؤں لگیں گے, سب لگے گا ہی. سانس لینے کے لیے ہاں ناک لگے گی, حلق لگے گا, پیٹ, اس کے اندر اتری آنتیں, دل اور دماغ اور پھیپھڑے اور کڈنی. معلوم تھا اس کو نہیں معلوم تھا. مانگنا تو دور کی بات, اس کو معلوم بھی نہیں تھا یہ چاہیے مجھ کو دنیا میں.
کس نے دیا؟ ماں باپ نے. ماں باپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا لڑکا ہے کہ لڑکی، گورنمنٹ نے منع کر دیا، معلوم ہی نہیں کرنا، الاؤڈ ہی نہیں ہے. ہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے لڑکا کہ لڑکی، ان کو تو وہ بھی معلوم نہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیں کہ کیا ہے، الاؤڈ نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ہے. لڑکا ہے لڑکی ہے، صحیح سالم پیدا ہوگا، مسئلہ کیا ہے نہیں معلوم. نیک ہوگا بد ہوگا، کیا کوالٹیز اس کے اندر ہیں، کیا اوصاف کے ساتھ آئے گا، انٹیلیجنٹ ہوگا، بھولا بھالا ہوگا، ہاں شرارت کرنے والا ہوگا کہ ماننے والا ہوگا، کچھ بھی معلوم نہیں ان کو. پروڈکٹ ڈیلیور ہونے کے بعد، ٹائم کے بعد معلوم پڑتا کیا آیا. ماں باپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہوں نے کچھ بنایا نہیں اس کا. وہ تو اپنے آپ ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا، 3 اندھیریوں میں رکھے، فی ظلمات ثلاث اللہ نے کہا، 3 اندھیریوں میں رکھ کے اللہ بناتا ہے بچے کو ماں کے پیٹ میں. وہ سخی ہے جس نے دنیا میں اتنا سب کچھ انسان کو دے دیا. پھر ان صلاحیتوں کو جس نے صحیح استعمال کیا، اس نے واقعی رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کی، اس نے واقعی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے دی آنکھ، صحیح استعمال کرو، غلط چیزیں مت دیکھو. اللہ نے دی زبان، اس نے زندگی میں کلمے کا اقرار کیا، حق بات بولا، باطل نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، گالی نہیں دیا، ہاتھوں سے ظلم نہیں کیا، پاؤں غلط راستے پر نہیں چلا. اللہ نے جو نعمتیں دیں ان کی قدر کیا، ان کو صحیح استعمال کیا. اب یہ لائق ہو گیا کہ اس کو بڑا انعام دیا جائے. دنیا میں تو یہ چھوٹا تھا کیونکہ امتحان کے لیے ملا تھا، یہ واقعی ویسا بھی انعام نہیں تھا کہ الٹیمیٹ انعام ہو، یہ بڑے انعام پانے کی سیڑھی تھا. جو بھی ملا ہم کو کیا ہے، بڑا انعام لینے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے. چاہو تو اس کو استعمال کرو صحیح، یا پھر اس کو ضائع کرو، تمہاری مرضی. اب ایمان والا صحیح استعمال کر کے گیا، دل میں ایمان تھا، زبان پر اقرار تھا، بدن سے اعمال اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے. ایمان میں تینوں چیزیں آتی ہیں نا، عقیدہ، قول اور فعل، تینوں چیزیں آتی ہیں. اس نے صحیح زندگی گزارا، اب بڑے انعام کے لائق بن گیا. جزاء من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے جزا ہی ہے جو کچھ مل رہا ہے ان کو. عطاء حساب، ایسی عطا ہے کہ ان کے لیول کے حساب سے ہے، لیکن ان کے لیے بے حساب ہے. ان کے لیے اتنا ہے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. تو اس کے تصور سے بھی اعلیٰ اس کو اللہ نے دیا ہے. وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. جنت اتنی اچھی ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جنت اتنی اچھی ہے کہ تو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اب غور کیجئے، ہم لوگ بیٹھتے نا، اسکول میں آتا ہے، اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو کیا کرتا، امیجنیشن، میں ایسا کرتا، ایجوکیشن یہ کرتا، بڑی بڑی باتیں بولتا آدمی. کسی کو کہا جائے کہ تم کو اگر موقع ملے جو چاہے وہ ملے گا، لکھو کیا چاہیے تم کو لائف میں، تم کو اگر کچھ چاہیے، جو چاہیے وہ مل جائے تو تم کیا کرو گے، اور کیا چاہیے لکھو. آدمی لکھے گا. جنت کے بارے میں اگر لکھنے کے لیے بولا جائے، جتنا ہم بولیں گے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، جنت اس سے اچھی ہے. ہماری اوقات بھی نہیں کہ ہم واقعی سمجھ سکے کتنا اللہ دینے والا ہے. جزاء من ربک عطاء حساب. اس بچے کو ماں کے پیٹ میں معلوم ہے کہ کیا کیا صلاحیت اس کو ملنے والی، کتنی قیمتی ہے. یہ پیشاب بند ہو گیا تو معلوم پڑتا ڈاکٹر کا بل کتنا آتا. آکسیجن جب رکھتے ہیں وینٹیلیٹر پر تب سمجھ میں آتا ہے ایک دن کا بجٹ کتنا ہے سانس لینے کا، تب سمجھ میں آتا ہے. ہارٹ میں ایک والو لگاتے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھر چلتا رہا، یہ کبھی بل نہیں آیا اس کا، اور اب اس کا کتنا بڑا لاکھوں میں خرچہ ہے.
اوپن ہارٹ سرجری، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایک ایک ہڈی کے جوڑ بٹھانے کے لیے، ہاں گول ہڈی بھائی بہت خرچے والی ہے، یہ ٹائٹینیم کی ہے، ڈالنا پڑے گی، اس کا اتنا بڑا بجٹ ہے، آپریشن کا اتنا خرچہ اور اس دوا خانے کا اتنا خرچہ اور وہ مٹیریل کا اتنا خرچہ، اور اللہ نے پیدائشی طور پر دے دیا ہے۔ تو انسان کو دنیا میں خود نہیں سمجھ سکتا انسان جنت کتنی اعلیٰ ہے، جو انعام ہے، یہ امتحان کے لیے، وہ انعام کے طور پر ہوگا، وہ امتحان نہیں ہے کہ جنت میں جائے رہے کہ جو اچھا چلا اس کو پھر رکھیں گے نہیں تو بھیجیں گے، نہیں، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اب امتحان نہیں، اب ٹیسٹ نہیں، انعام، اور ایک دم ہائی لیول کا انعام، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ لیکن یہ جو انعام ہے اللہ کا، کیا بندے کا، اب یہاں دو سوال ہیں، یہ انعام ہے بندے کے عمل کی بنیاد پر، اور کیا بندے کا عمل اس کی قیمت ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی جنت عمل سے ملتی کہ نہیں ملتی؟ موٹا موٹا سوال، ہاں جنت عمل سے ملتی ہے یا نہیں؟ نہیں نا، بغیر عمل کی ملتی ہے، اس کا مطلب ہاں اخلاص سے ملتی ہے۔ اخلاص سے اگر عمل نہ کرے تو عمل کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو کیا جنت کی قیمت ہے عمل؟ تو عمل کے بدلے جنت ملتی ہے تو قیمت نہیں ہے، ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے نا۔ اس طرف چلا جائے تو آدمی عمل کو بے قیمت مان لے، اور اس طرف چلا جائے تو آدمی عمل چھوڑ دے یا عمل جنت کی قیمت مان لے، جنت کی ناقدری کرنے والا بن جائے، اپنے عمل کو بڑا ماننے والا بن جائے، اللہ سے ہٹا کے اپنے اوپر ذات پر نگاہ آ جائے، دونوں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھی تھی، آپ نے فرمایا لا يدخل احدا منکم عمله الا الجنة، لا يدخل احدا منکم عمله الجنة، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، ولا يجيره من النار، اور کسی کو تم میں سے اس کا عمل جہنم سے بچا نہیں سکتا، ولا انا، خود میں بھی نہیں، یعنی خود مجھ کو بھی نہیں، میرا عمل جنت میں لے گیا، جہنم سے بچا لیا، خود میرا عمل بھی ایسا نہیں ہے، الا برحمت من اللہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ کی رحمت سے ہو، یہ خود عمل لے جا سکتا، اگر عمل اللہ قبول ہی نہ کرے تو ایسا کیسا ہو سکتا، عمل کر کے بھی قبول کیسا نہیں کرے گا؟ ہاں اچھا اتنا پرفیکٹ ہے تیرا عمل؟ اب سوچیے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ایمانداری سے اگر ہم کو اس پہ مارکس دینے کے لیے بٹھائیں تو ہم 10 میں سے 10 دیں گے اس کو؟ ہاں کوئی بہت پیارا ہوگا جو اتنا بھولا بھالا اپنے آپ کو اتنے مارکس دے گا، ورنہ ہم اپنے اعمال کے عیوب کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بولتے رہتے ہیں آپ بہت نیک انسان ہیں، بہت ایسے، اس کو معلوم ہوتا میں میری اوقات کیا ہے۔ ہم اپنے عیوب کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ دوسرے ہمارا باہر دیکھ رہے ہیں، ہم ہمارا اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اندر ڈینجر زیادہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو، اسی لیے تو شراب کے بارے میں ہم نے دیکھا نا، جب شراب پیتا ہے تو کیا اندر اور کیا باہر، اندر کا کچرا صاف باہر آ جاتا ہے۔ تو انسان عام حالات میں چھپائے رکھتا ہے اپنے اندر کو، شراب پیتے ہی کیا ہو جاتا ہے، فلٹر ڈھکن کھل جاتا ہے اور اندر سے سب باہر نکلتا ہے گندا، اندر گندگی ہوتی ہے، آدمی اس کو کنٹرول کیے رہتا ہے۔ برائیاں انسان اپنے عیوب جانتا ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا، ہلتا بھی نہیں، بالکل کھمبے کے جیسا رکا ہوا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے یہ کھمبے کے جیسا رکا ہے، لیکن اندر پروسیسنگ کتنا چل رہا ہے، پوری دکانوں کا حساب ہو گیا ہے اس کا، ایک دم ہاں الحمدللہ بول کے اللہ اکبر جا رہا ہے وہ، اندر کیا چل رہا ہے کسی کو معلوم ہے نہیں۔ نگاہ سجدے کی جگہ ہے،
بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے, چہرہ قبلے کی طرف ہے, لیکن دل دکان کی طرف ہے, اس کا کسی اور طرف ہے. کبھی تو بری سے بری بھی چیزیں سوچ رہا ہو نماز کے اندر, فلموں کے بارے میں سوچ رہا, ہاں گانوں کے بارے میں سوچ رہا, معلوم نہیں کیا کر رہا ہے. گناہ کے بارے میں ارادے کر رہا ہے نماز کے اندر. جیسی نماز ہوگی بھاگنا ہے اپنے کو, نہیں تو تھیٹر بند ہو جائے گا. جلدی پہنچنا ہے مجھ کو, پکنک پہ جانا ہے, ہاں کسی لڑکی سے ملنا ہے, معلوم نہیں کیا گناہ اس کے دل میں پنپ رہے ہیں نماز میں وہ. تو ہماری نیکیاں جنت کی قیمت کیسے بن سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو نماز مانگی ہے وہ نماز ہے تو ہے نا. ہماری ہے کہ ویسی نماز؟ اللہ نے جو روزہ مانگا ہے کہ یہ روزہ رکھو, ایسا روزہ رکھو, ہمارا روزہ ہے ویسا؟ ہمارا حج ہے بغیر سیلفی اسٹک کے تو ہمارا عمرہ نہیں ہے. سب بیگ بھرتے بھرتے بولتے سیلفی اسٹک لی نا, برابر وہ بھی ڈالو اس کے اندر. کیوں؟ وہاں جا کے پورا کرنا ہے, پورے گاؤں کو بتانا ہے نا فیس بک پہ, ہم عمرہ کریں, ہم عمرہ کریں کہ ہم گمراہ ہوئے. ہاں وہاں عمرے کے لیے گئے یا پکنک کے لیے گئے؟ تو ہماری نیکیاں کیسی ہیں؟ طواف میں بھی ہمارا دل اللہ کی طرف کدھر ہے؟ تو یہ نیکیاں کیا جنت کی قیمت بن سکتی ہیں؟ جنت کے لیے وہ نیکی چاہیے جو واقعی اللہ نے بتایا ایسا عمل چاہیے, پرفیکٹ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اس پہ درگزر کر کے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ معاملہ اتنا تنگ نہیں کرتا ہے کہ ذرا بھی کمی نکلی ریجیکٹ. ہم لوگ اگر پینٹ مارنے والے کو بلائیں, اتنا کتنا لیں گے بھائی؟ اتنا لیں گے. نہیں اتنا بہت زیادہ ہو رہا, ٹھیک ہے کم کرو. کم کیا, پینٹ مارا. پینٹ مارنے کے بعد ہم کیا کرتے؟ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے دیواروں کو. ہاں کیا ڈھونڈتے اس میں؟ کہاں رہ گیا ہے نا. اتنے بولے تو نہیں ہم لوگ. ہاں اب وہ بھی گھبراتے رہتا کہاں رہ گیا, معلوم نہیں, میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا, ایسا کچھ ہے تو نہیں. اس کے دل میں رہتا کہ یہ کہیں نہ کہیں نکالے گا کیڑے اور بولے گا اتنا پیسہ کیسا لیا, تو اور کم کرے گا اس کے اندر سے. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ تو انسان ایسا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کمی کہاں رہ گئی. یہ دوسرے کے کام میں کرتا ہے, اپنے کام میں نہیں. جیسا بھی لے لو نا بھائی, ایسا کرتا ہے. سڑا ہوا پھل بھی بیچے گا تو بولے گا لو بھائی لو, ٹھیک ہے اچھا ہے. لیکن لینے والا ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کیا دیکھتا ہے؟ عیب. اگر ہمارے اعمال کے عیب اللہ تعالیٰ دیکھنے پر آ جائے, کس کا عمل پاس ہوگا بتائیے؟ ہاں سوچیے. اگر اللہ رب العالمین اس عیب کو نظر انداز نہ کرے تو کیا ہماری گاڑی پاسنگ ہو سکتی ہے؟ ہمارے اعمال مقبول بن سکتے ہیں؟ نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے اس پر ہم کو انعام دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں بات کہی گئی کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. خالی عمل نہیں, عمل قبول کرنے والے کو بھی دیکھو, اس کی رحمت, اس کا درگزر کرنا, اس کا قبول کر لینا, ٹوٹے پھوٹے کو بھی, اس کا بڑا دخل ہے جنت میں جانے میں, نہ کہ تمہارے عمل کا. کیونکہ جنت میں جانے کے, جنت امپرفیکٹ ہے کہ پرفیکٹ ہے؟ ہاں دنیا میں اگر چابک رکھنے, جنت میں چابک رکھنے کی بھی اگر جگہ ہے, کوئی کوڑا جیسا گھر تھا نا, ٹنگا دیتا آدمی گھر میں کہیں کوڑا, وہ بہت فضیلت والی جگہ رہتی, کہیں تو ڈال دیتا آدمی. جنت میں اگر ایسی بھی جگہ ہو تو دنیا سے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوگی وہاں پہ. جنت میں کوئی گندگی نہیں, جنت میں کوئی گھٹیا پن نہیں ہے, خراب کچھ نہیں وہاں پہ, پرفیکٹ ہے وہ. اتنی پرفیکٹ جنت, اس کے لیے اعمال بھی کیسے ہونے چاہیے؟ پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہے کہ ہمارے اعمال پرفیکٹ؟ کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ اپنا جو بول سکے پرفیکٹ ایک دم؟ گھر پہ بیٹھ کے سوچیں اس کو آرام سے, موبائل فون بازو رکھ کے.
کہ میرا کون سا عمل ہے جس کو میں بول سکتا ہوں یہ پرفیکٹ ہے، ایک دم ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہے؟ پھر کیا حق ہے ہم کو کہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ ہمارے عمل جنت کا بدل ہے اس کی قیمت سے؟ یہ سب پھٹے ہوئے نوٹ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ پھٹے ہوئے نوٹ ہیں۔ اب غریب آدمی جب جاتا ہے، ہاں کوئی غریب بچہ ہے ایک دم فٹ پاتھ کا ہے، پھٹا ہوا نوٹ لے کر گیا بیکری میں، صاحب کچھ کھانے کے لیے دے دو، وہ نوٹ لیا اس کا دیکھا تو پھٹی ہوئی نوٹ نہیں چلتی ہے، میرے پاس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں، میرے پاس بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کیا کرتا؟ وہ لے لیتا، اچھا کبھی تو یہ بھی کرتا کہ یہ نوٹ بھی لے جا، یہ اس کی رحمت سے، اور یہ خوش ہو رہا ہے دیکھو نوٹ دکھا کے ملا میرے کو، یا نوٹ کے بدلے ملا، میری نوٹ اتنی زبردست تھی کہ دیکھو مجھ کو اس نے، اور اس نے جتنا دیا اس نے دیکھا اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ بولے میرا ابا ہے، میری اماں ہے، میرے بھائی ہے، 2 بہن ہے میری۔ اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے، اور لے کے کتنا گیا وہ؟ 5 روپیہ 10 روپیہ، اس نے کیا کر دیا؟ 50 روپے کا دے دے، جا لے کے، ویسے بھی شام ہو رہی ہے، یہ خراب ہونے والی چیزیں ہیں، کھا لے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا، اللہ کی جنت خراب ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے رحم کر کے کیا کر رہا ہے، اور یہ کیا سمجھ رہا ہے میرے 10 کے نوٹ کی قیمت کتنی ہے، دیکھو اتنا لے سکتے اس میں نے فری میں نہیں لیا ہوا ہے، پیسے دے کے لیا ہے۔ تو یہ نادان ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ چاہتا تو اس کی نوٹ ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے، چلتا نہیں ہے، چلو چلتا بنو، نوٹ نہیں چلتا اب تو چلتا بن یہاں سے۔ وہ چاہتا تو ریجیکٹ کرتا، لیکن نوٹ لے لی اس نے، ایکسیپٹ کر لیا اس کے پھٹے پرانے نوٹ کو، پھر جتنی نوٹ تھی اس سے زیادہ دیا اس نے اس کو۔ یہ اس کی رحمت ہے یا اس کا کمال ہے؟ بتائیے اب کیا ہے؟ اس کا کمال ہے یہ؟ کیسا میں دیکھو گیا لایا نہ اتنا، ایسا بولتا آدمی، کیسا ہوشیار ہے میں، جا کے برابر اتنا لے کے آیا۔ تیری اوقات نہیں، اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تیرے کو نہیں ملتا یہ تیری وجہ سے نہیں، یہ اس کی وجہ سے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو جنت کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا کمال نہیں ہے، بندے کا کمال نہیں ہے، وہ یہ رب کی رحمت ہے کہ وہ ٹوٹے پوٹے اعمال کو قبول کر کے اس سے بہتر بدلہ اس کو دے رہا ہے۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو زبردست نہیں مانے، یہ گھمنڈ نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ نہیں میرا عمل کچھ بھی نہیں بھائی، وہ دینے والا بہت بڑا ہے، وہ سخی ہے اس لیے دیا اس نے، کمال میرا نہیں، کمال اس کا ہے۔ یہ مینٹالٹی رکھنا چاہیے، یہ ہم کو حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، ولا یجیرہ من النار، اور نہ وہ یہ سمجھے کہ اس کا عمل اس کو جہنم سے بچائے گا، میرے عمل نے بچایا مجھ کو۔ ووقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بچایا کس نے؟ تیرے عمل نے، اس کو رب نے بچایا، اللہ نے بچایا۔ ولا یجیرہ من النار ولا انا، اور تم تو کیا میں بھی۔ آپ نے بتایا کہ صرف تم نہیں، میرا بھی یہی حال ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پیمانہ ہیں بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ پیمانہ ہے، یعنی پرفیکشن ہے، وہ پرفیکشن والا بھی ایسا بول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کمال والے ہیں، اگر اس میں کمال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اس کو اسوہ نہیں بناتا ہے، صحیح ہے؟ اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی تو اللہ نہیں بتاتا ایسا، وہ پرفیکٹ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ ایک دم مقبول ہے، بندے اس کو دیکھ کر چلیں، ایسا عمل ہے نبی کا۔ لیکن آپ بھی بندگی کے احساس میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی عظمت کا اتنا احساس آپ کو ہے کہ آپ کو بھی اپنا عمل کیا لگ رہا ہے؟ چھوٹا، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ الا برحمت من اللہ، ہاں مگر جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جہنم سے بچے گا، اللہ کی رحمت سے،
اللہ اگر رحم نہ کرے جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے. کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں، اگر اللہ چاہے تو غلطیوں پر پکڑے گا، لیکن اللہ نے کیسا کیا ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے. اور نیکیاں اور گناہ ہیں، دونوں میں نیکیاں غالب ہو گئی گناہ پر، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. لیکن کیا پھر عمل بے قیمت ہے؟ نہیں، عمل ہے لیکن عمل ہی نہیں ہے. یاد رکھیں گے اس کو. عمل ذریعہ ہے، قیمت نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ جنت کا ذریعہ ہے. عمل کی بنیاد پر اللہ جنت میں ڈالے گا، لیکن صرف عمل نہیں ہے. اور جنت کی قیمت وہ بن سکتا نہیں، وہ پھٹے ہوئے نوٹ کی طرح ہے. اللہ ایکسیپٹ کر لے رہا ہے، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت سے درگزر کا معاملہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اعمال کی اہمیت کو قبول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ ہاں عمل بھی ضروری ہے. بندوں کو جو بھی دیا جائے گا ان کے اعمال کی بنیاد پر ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ السجدہ میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے. ابھی گیا نہیں جنت میں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے جنت کو ریڈی رکھا ہے. یہ نہیں کہ قیامت کا دن آیا، ہاں جنت میں جانے والے ہیں، روک کے رکھا ہے 15 اندر، ذرا رکو صبر کرو، ذرا کرے نا دنیا میں یہاں بھی کرو. ایسا نہیں ہے. ان کے جنت میں جیسا دنیا میں تھا، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ساری دنیا کو تیار کر کے رکھا تھا. تو امتحان کا یہ حال ہے تو انعام کا کیا ہوگا؟ جنت پہلے سے تیار کر کے رکھی گئی ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ہے، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کیا چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے، مِن قُرَّةِ أَعْيُن، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. ذرا کچھ ایسا رکھو دسترخوان پہ کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آدمی آنکھوں کی ٹھنڈک عربوں میں بولا جاتا ہے کہ دل کو ایک دم سکون محسوس ہو. بلکہ بعض علماء نے بھی کہا کہ انسان اتنا خوش ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور آنکھیں ٹھنڈی، اس کو ٹھنڈک محسوس ہو آنکھوں کی. تو خوشی اس کو ہونے کے اعتبار سے اللہ نے اتنا چھپا کے رکھا ہے دل کو سکون ملے ایسا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. تو اللہ نے بدلہ رکھا کس کے لیے؟ ہاں یہ قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے کہا کہ تم عمل کرو، ہم دیں گے تم کو، ایکسیپٹ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اس کو قبول کر کے اس کے بدلے میں عطا کریں گے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. جسے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. دیکھیے جنتی کیا کہیں گے اور اللہ کیا کہے گا، اور یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتی کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی توفیق دی، رہنمائی کر کے جنت تک لے آیا، چلا کے رستے پر ہم کو جنت میں پہنچایا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، ہمارے بس میں تو تھا ہی نہیں کہ ہم ہدایت پاتے خود سے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہدایت نہیں دیتا کیسے معلوم پڑتا جنت کا راستہ کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ کی جتنے رسول آئے دیکھو سب حق کے ساتھ آئے تھے نا. وہاں جا کے اس کو فیل ہوگا سارے رسول دیکھو صحیح بولتے تھے، صحیح جیو جنت ملے گی، ملی دیکھو. تو ان کے دلوں میں یقین تھا، ان کو بہت خوشی ہوگی. ایک چیز پہ بھروسہ کرے اور وہ ملا، کتنی خوشی ہوتی. برابر سچ بولے تھے، ہاں چاچا اپنے کو یہ یہاں پہنچو، یہ دکان سے صحیح ملتا، اپنے کو برابر ملا، اپنے کو خوش ہوتا ہے آدمی جب کوئی سچا اس کو کوئی چیز بتاتا ہے اور اس کے مطابق نتیجہ بھی نکلتا ہے. صحیح ڈاکٹر کے پاس آپ بھیجے، دیکھو سارے ڈاکٹر بولے تھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹر نے بولا دیکھیں گے، کوشش کریں گے، اللہ مالک ہے، علاج کرا، سکسیسفل ہو گیا.
بہت بہت شکریہ آپ نے ہم کو صحیح جگہ بھیجے، صحیح ڈاکٹر کا پتہ بتائیں. آدمی دنیا میں خوش ہوتا ہے کسی کی رہنمائی پر. جنت میں جانے کے بعد جنتی بولیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی دی. ہمارے بس میں نہیں تھا کہ خود سے معلوم کرتے اور ہدایت پاتے. اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو کریڈٹ خود لیں گے. کیسا عقل مند تھا میں دنیا میں، کتنی اسٹڈی کرا میں، کتنا ڈھونڈا تب جا کے ملا. پاگل نہیں تھا میں، بہت پڑھتا تھا، بہت سوچتا تھا، غور و فکر کرتا تھا. رات دن میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا تھا. بولے گا ایسا؟ آدمی بعض اوقات اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے. بے وقوف ہے یہ، نادان ہے یہ. جنتی جو ہوں گے وہ کیا بولیں گے؟ اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا. خود سے کہاں سے ہدایت ملتی ہے ہم کو؟ اللہ اگر نہیں دیتا ہم کو تو اللہ نے آسان کیا، تب تو ہم کو سمجھ میں آئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم حق کو سمجھ پاتے اور نہ حق کے راستے پر جم پاتے. تو اللہ کی توفیق سے اگر اللہ جنت کا راستہ ہی نہیں بتایا تو جنت کہاں سے ملے گی بھائی؟ ہمارا جنت والے اعمال کرنا بھی اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے بتایا ہم کو، ورنہ وہ بھی معلوم نہیں پڑتا ہم کو. کیسے جاتے جنت میں؟ میرا عمل کر کے آیا. عمل کون سکھایا تیرے کو؟ نبیوں نے سکھایا. نبی کو بھیجا کون؟ نبی کو کس نے سکھایا بتائیے. تو ہمارے عمل کرنے میں بھی تو اللہ کا دخل ہے. میں نے عمل کیا، جسم کون دیا تجھ کو؟ سجدہ کرنے کے لیے، ہاتھ ٹکانے کے لیے ہاتھ کس نے دیے تجھ کو؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے عقل اور جسم کی صلاحیتیں ساری دی، کون دیا؟ اللہ دیا. تو عمل کرنے میں بھی تو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اللہ نے رحم کیا تب جا کے تو عمل کر پا رہا ہے. یہ ساری چیزیں، ہر چیز اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے. اللہ نے دیا تبھی تو ملا ہم کو. تو کہا لقد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق. ہمارے رب کے جتنے رسول تھے نا سب حق لے کر آئے تھے. بالکل پکی بات ہے یہ. اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا اعلان ہوگا؟ اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہیں ملتی ہم کو. اللہ نے بتایا تب تو جنت میں آئے. اللہ کی توفیق سے ہم کو جنت ملی. جنتی بول رہے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوگا؟ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ندا لگائی جائے گی اللہ کی طرف سے. ندا لگانے والا ندا لگائے گا، کہے گا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، یہ جو جنت ہے نا، أُورِثْتُمُوهَا، جس کا وارث تم کو بنایا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے جنت تم کو دے دی گئی، اس کا وارث تم کو بنایا گیا. بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا تمہارے اعمال ہم نے ایکسیپٹ کر لیے، ان اعمال کی وجہ سے تم جنت میں آئے. جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے نہیں. یہی صحیح ہے. ایک مومن کا مزاج اور اس کی سوچ یہی ہونا چاہیے. اللہ اگر نہ قبول کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ اعمال ہیں. اب جیسے بھی ہیں نیک اعمال کرتا رہے، کمی کوتاہی اللہ درگزر کا معاملہ اس سے کرے گا، لیکن ان اعمال کی بنیاد پر اللہ جنت دے گا. وہ اس کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے. دنیا میں جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ بھلائی کریں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر یہ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر کیا خوب ہے. جو واقعی تقوی والے تھے ہائی لیول کے، ان کے لیے تو اور بھی زبردست انعام اللہ کے پاس جنت میں ہے. جنات عدن یدخلونہا، ایسی جنتیں جو ہمیشگی کی جنت ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں ملے گی اور وہ جنت ہمیشہ باقی رہے گی، جس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہتی ہوں گی. جنت میدان، باغ، پھر باغوں میں نہریں بہ رہی ہیں،
پانی، جھرنے سب کچھ دکھائی دے گا وہاں پہ اس کو، خوبصورت ایک دم گارڈن. لہم ما یشاؤون، اور جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. جسٹ امیجن کیجیے، جو چاہیں گے وہ سب ملے گا، جو چاہیں گے ملے گا اس کو. حتیٰ کہ آدمی کہے گا، کسان ہوگا جنت میں جائے گا، اللہ میرا دل بول رہا بہت کھیتی کرنے کا. کسان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم تجھ کو سب کچھ مل گیا نا. نے اللہ میرا دل بول رہا کھیتی کرنے. اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی کرنے دے گا جنت میں. بتائیے، اس کی دل کی چاہت پوری کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس کی ہابی تھی، وہ اس کو اچھا لگتا تھا کھیت میں گھومنا، کھیتی کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی کرنے دے گا جنت میں، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی چاہت پوری کی. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی چاہت پوری کرے گا. اور کہا لہم ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی چاہت دنیا میں پوری کرتے ہیں، اللہ ان کی چاہت آخرت میں پوری کرے گا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، دنیا اپنی ساری چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. کچھ چاہتوں کو سائلنٹ موڈ پہ رکھنا پڑتا، کچھ کو میوٹ کرنا پڑتا. ہر چاہت پوری کرنے کی نہیں رہتی ہے. جو ہر چاہت اپنی دنیا میں پوری کرتا ہے وہ رب کی چاہت کے خلاف جیتا ہے. دنیا میں واقعی تقویٰ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر قربان کرنے کا نام ہے. اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. اللہ ساری چاہتیں ان کی پوری کرے گا. اسی لیے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. وہ لوگ، متقین کون ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ملائکہ جن کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں. طیبین، گندگی میں نہیں پڑے تھے شرک کی، کفر کی، بلکہ وہ پاک تھے، شرک سے پاک تھے، کفر سے پاک تھے، نفاق سے پاک تھے. فرشتے ان کو ایسے حال میں دنیا سے لے جاتے ہیں ان کی روح قبض کر کے کہ وہ پاک ہوتے ہیں. طیبین کیا کہتے ہیں ان کو آخرت میں؟ جنت میں ان سے کیا کہا جائے گا؟ یقولون سلام علیکم. فرشتے ان سے کہتے ہیں جنت میں تم پر سلامتی ہو. اور دنیا میں روح قبض کرتے وقت کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. چلو جنت میں داخل ہو جاؤ وہ اعمال، ان اعمال کی بدولت، ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے رہے دنیا میں. جنت میں کس بنیاد پر داخل ہو؟ بڑے خاندان والے تھے نا تم؟ نبی کے گھرانے والے تھے. نبی کے گھرانے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا. نوح علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ میرا بیٹا ہے وہ، غرق مت کر اس کو. کشتی میں سوار نہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ. نہیں مانتا میں. کہاں جا رہا؟ پہاڑ پہ جا رہا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. جب طوفان آیا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی، بیٹا ہمارے ساتھ، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. کہ نہیں آتا میں. کہاں جا رہا؟ پہاڑ پہ جا رہا ہوں. اونچے پہاڑ پہ جاؤں گا، پانی مجھ کو ڈبائے گا نہیں ڈبوئے گا. چلا گیا پہاڑ پہ، سب غرق ہو گئے. نوح علیہ السلام نے سفارش کی اللہ سے، اللہ میرا بیٹا ڈوب تو گیا، اب تو کم سے کم جہنم سے تو بچے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، لائق نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ ریزن کیا ہے؟ خاندان اچھا نہیں تھا. اس کا عمل اتنا برا تھا کہ وہ تمہارے خاندان کا کہلانے لائق بھی نہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عمل ہے. اللہ کے ہاں قیمت بندے کی ٹھہرتی ہے پیدائش سے نہیں، کس خاندان کا ہے، بلکہ عمل کی بنیاد پر. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جو عمل میں پیچھے رہ جائے،
وہ اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. عمل کی بنیاد پر جس کو پیچھے کی سیٹ ملی، خاندان کی بنیاد پر اس کو آگے کی سیٹ نہیں ملے گی. اصل مدار کس پر ہے؟ عمل پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہا کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں جاؤ ان اعمال کی بنیاد پر جو تم دنیا میں کرتے رہے، نیک اعمال کی وجہ سے. یہ سورۃ النحل کی آیات ہیں. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین جنت میں کیسے ہوں گے؟ فی ظلال، ظلال سایوں میں ہوں گے، دھوپ میں نہیں، سائے میں ہوں گے. اور عیون چشموں میں، سپرنگ جس کو بولتے ہیں نا، زمین سے پانی نکلتا ہے، چشمہ. یہ چشمہ نہیں، چشموں میں ہوں گے. وہاں بھی مطلب آنکھ کا پرابلم ہوا کیا؟ دیکھنے میں کیا مزہ آئے گا؟ چشمہ وہ نہیں جو آنکھ کا لگاتے ہیں. چشمہ کون سا؟ جس کو انگلش میں سپرنگ بولتے ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے. تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا. باغ ہے، باغ میں چشمے ہیں، پھر نہریں ہیں. تو فی ظلال وعیون، چشموں میں اور سایوں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور ان کی چاہت کے پھلوں میں ہوں گے. ان کو کیا ملیں گے؟ پھل. کون سے پھل؟ آدمی بولتا ہے نا دنیا میں مجھ کو فلاں پھل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیرے کو کیا پسند ہے؟ یہ پسند ہے، لے. وفواکہ مما یشتہون، ان کی چاہت کے مطابق ان کو پھل ملیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا مجھ کو آم چاہیے، ابھی سیزن نہیں، ذرا صبر کرو. یہ دنیا میں ہے، جنت میں نہیں. میرا بہت دل کر رہا آم کھانے کو، بولے تھوڑا 2 مہینے خالی صبر کر، ہاں سیزن آئے گا تو ملے گا. ایسا ہوگا؟ جنت میں ایسا نہیں. یہ دنیا میں ہے، محدودیتیں دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں. جو پھل چاہیں گے ریڈی ہو جائے گا ان کے پاس. بلکہ اور بھی باتیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے اس کو. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو ہنیئا، لذت کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے. ہنیئا میں کئی باتیں علماء نے کہی ہیں، جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کھا کے بیمار نہیں پڑیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھانے میں یہ بھی یاد رکھنا پڑتا نا کہ انسان کو ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا پڑتا. زیادہ گوشت کھا رہا، گھی کی چیزیں کھا رہا، فوراً ڈاکٹر بولتا دیکھو ذرا یہاں فرق پڑ رہا، یہاں سے یہاں فرق آ رہا، ہارٹ پہ تمہارے لوڈ آ رہا ہے، کبھی کڈنی پر جا رہا ہے لوڈ، کبھی انٹسٹائن پہ آ رہا ہے مسئلہ. تو کھائیں گے جو جنت کی نعمتیں، جو چیزیں چاہے کھاؤ. اور کہا کلوا واشربوا ہنیئا، لذت کے ساتھ کھاؤ، کوئی کھانے میں تکلیف نہیں، اور کھانے کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں. آدمی بولتا نا کیا ہوا آج گھر کیوں نہیں آیا جاب پہ آج؟ بولے کیا کروں، طبیعت خراب ہو گئی، ذرا تھوڑا پیٹ میں تکلیف ہے. کیا ہوا؟ کل ولیمے میں گیا تھا. کیا بولوں، کنٹرول ہی نہیں ہو پایا. ہر چیز کو میں نے، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھی نا، تو دل چاہ رہا تھا، تو کیپیسٹی پیٹ کی نہیں تھی، سب کھا لیا. اب ایسی حالت خراب ہے کہ کیا کروں، جا رہا ہوں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں کتنی بار گیا مجھ کو بھی یاد نہیں ابھی. ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. تو دنیا میں آدمی کھاتا ہے، جو جی میں آئے جب کھانا شروع کر دے تو کیا ہوتا، پھر پیٹ ساتھ دیتا نہیں. پیٹ اور دل میں تضاد ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. دل بولتا ہے کھا، پیٹ بولتا ہے طاقت نہیں ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں مشیت چاہت کے مطابق ملے گا، لیکن جسم بھی ساتھ دے گا اس کا، اور بیمار نہیں ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو لذت کے ساتھ. اسی لیے ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ان کو کسی بیماری کا ڈر نہیں ہوگا. کھائیں گے تو بیماری ہو جائے گی، کچھ پرابلم ہو جائے گا، ہیلتھ ایشوز کچھ بھی نہیں، اس کے اندر رسک نہیں رہے گا کچھ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے نا اس کے بدلے کھاؤ پیو. تو کس کے بدلے؟ عمل کی بنیاد پر. یہ جو نعمتیں تم کو مل رہی تمہارے عمل کی بنیاد پر. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو نعمتیں اچھی ملے
تو ہم کو چاہے کہ ہمارے عمل کا بھی لیول بڑھائیں. جنت کی ساری نعمتیں اچھی ہیں لیکن نیچے والی جنت اور اوپر والی جنت میں فرق ہے. اوپر کی نعمتیں ہائی لیول کی ہیں, نیچے کی دنیا کے حساب سے تو بہت ہائی لیول کی ہے, اس کی اوقات سے بھی ہائی لیول کی ہیں, لیکن جنت میں اور بھی پاسبلٹیز ہیں. اس سے اوپر جو مرتبے ہیں, اس سے اوپر جو مرتبے ہیں, ان کی نعمتیں اور ہائی کوالٹی کی ہوتے جائیں گی. لہٰذا اگر اس کو ہائی کوالٹی کے لیول چاہیے, اوپر کا لیول چاہیے, تو اپنے عمل کا لیول بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا, اوپر کرنا پڑے گا. اوپر کے لیول کی جنت پانے کے لیے عمل کے لیول کو اوپر کرنا پڑے گا. اور دنیا میں ابھی ہمارے پاس موقع ہے مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد نہیں ہے. مرنے کے بعد سب بند, ختم, جتنا کیا اتنا ہی تیرا. اب اس کو تھوڑا سا میں اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں, اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں, نہیں کر سکتا. زندگی ختم ہو گئی تیری. آج کر سکتا ہے. کیوں نہ ہم نماز پڑھیں تو اچھی پڑھیں, کیوں نہ ہم تلاوت کریں تو اچھے سے کریں, کیوں نہ ہم اللہ کو یاد کریں تو اچھے سے کریں, اخلاص کے ساتھ, سنت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ. کیوں نہ ہم اچھے عمل کریں. اچھے عمل کو اچھے سے کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. اچھے عمل کو بھی اچھے سے کرنا چاہیے. کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, تمہارے اعمال کی بدولت تم کو دیا جا رہا ہے. کھاؤ پیو, اچھے سے کھاؤ, مزے لے کر کھاؤ, کوئی تکلیف نہیں, کھاؤ. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. بدلہ کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ بھلائی کرنے والوں کو. محسن, احسان کرنے والا, اچھے سے عمل کرنے والا, اس کو احسان کہتے ہیں. جو عمل اچھا کریں اور اچھا عمل اچھے سے کریں. ہم لوگ اچھا عمل بعض وقت کرتے ہیں, اچھے سے نہیں کرتے اس کو. سبحان 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 سبحان, ہاں ہمارا سبحان اللہ ایسا ہے, ہمارا دھیان گنتی پر ہوتا ہے. کمپلیٹ اٹ فاسٹ, جتنا جلدی ہو سکتا کمپلیٹ کر لو, اپنے کو واٹس ایپ چیک کرنا ہے. یہ ہمارا حال ہے. تلاوت ہم کر رہے ہیں, اسی تیزی سے کر رہے ہیں, جلدی سے کسی طرح سے ہم لوگ اس سے باہر آ جائیں قید خانے سے. نماز پڑھ رہے ہیں, ایسی نماز پھٹ 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 کسی طرح سے رکوع سجدے کر لیے. ہاں اپنے دل کو تسلی, پڑھا نا میں نے, پڑھا میں نے, نہیں پڑھنے والے سے اچھا ہے میں, لیکن کیسی پڑھا تو نے نماز. اس نماز میں دھیان اللہ کی طرف تھا, خشوع تھا, اس میں سکون تھا, سنت تھی, اس میں اخلاص تھا, اس میں دھیان تھا کہ نماز میں. تو اچھا عمل آدمی کرتا ہے, وہ گناہ کرنے والے سے تو بہتر ہے, گالی دینے والے سے, فلموں دیکھنے والے سے تو بہتر ہے کہ نماز پڑھا اس نے, ٹھیک ہے, لیکن اچھے سے پڑھا کیا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. تو ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا بتایا ہم کو, جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے, بدلہ ہے. اور عطا ہے, کیسی عطا, اتنا کہ انسان بولی بس بہت زیادہ ہے یہ, کیونکہ اس کے حساب سے وہ زیادہ ہی ہوگا. اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال ایسا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, ہماری زندگی کی سطح اچھی ہو, ہماری سوچ صحیح ہو, ہماری نیتیں خالص ہوں, ہماری زبان حق بولنے والی ہو, ہماری زبان خیر والی ہو, ہمارے اعمال صحیح ہوں, اچھے ہوں, اور اچھے اعمال کو ہم اور اچھے سے کریں. تب جا کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے جو واقعی بہترین انعام ہو. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اور اعمال کے اوصاف کو بہترین بناتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جس میں آگے کی آیتیں ہیں, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اب آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں قیامت کا منظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہوگا. ابھی جنتیوں کا انعام بیان کیا, اب قیامت کے دن کا منظر شروع ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بادشاہت کا کیسے اظہار ہوگا, اور بندے کتنے عاجز ہوں گے اس دن, کتنے کمزور ہوں گے, بڑے بڑے لوگ بات نہیں کر سکیں گے اس وقت میں. آنے والی آیتوں میں ہم قیامت کے دن کے بارے میں دیکھیں گے کہ شروع میں جس کا انکار کیا گیا,
جن لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، کب آنے والی قیامت بتاؤ ذرا، تو مذاق جو بناتے تھے اس دن ان کا حال کیا ہوگا، اور اس دن قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا. بہت ہی کم آیتوں میں اللہ نے وہ منظر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دیں اور قرآن کریم کا صحیح فہم ہم کو عطا فرمائیں اور کتاب و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.